السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 کہتے ہیں کہ پھولوں کی یہ ردا اللہ 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 کہتے ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتے ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پنچوں نے پڑا اللہ 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 خوشبو کرن اجالے دلک اور کہے کشا اللہ اللہ خوشبو کرن اجالے دلک اور کہے کشا خوشبو کرن اجالے دلک اور کہے کشا ذاکر ہے تیرے عرض و سما اللہ 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 بادل آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی کتاروں کی ردا اللہ 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 سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان اللہ اللہ وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں
گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خاک افتادوں پر سن کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادوں پر سن کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، میں نے اسی جان پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پھر میں نے اسی جان پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، اور ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائے اردو چل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے اردو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
عليك يا حبيب الله تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا خدا کی غیرت نڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا ہے تو بھی صاحب عجیب عرصہ جو خوف محشر سے گراسا جو خوف محشر سے گراسا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمہارا
نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا پاک کی چاہیں گے اگلی پچھلی خوشی، خدا پاک کی چاہیں گے اگلی پچھلی خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اس خبو الا غیری، کہیں گے اور نبی اس خبو الا غیری، میرے حضور کے لب پر عنا لگا ہوگا، میرے حضور کے لب پر عنا لگا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، شکست پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، شکست پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے رو دھو کے کہہ رہا ہوگا، کوئی کسی سے رو کے کہہ رہا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو
جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بھی اس طرح ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بھی اس طرح ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دافعاً جو بلا آپ کی تو ہے میرے غمزہ پیا آپ کی تو ہے دافعاً جو بلا آپ کی تو ہے اے میرے غمزہ پیا آپ کی تو ہے سید الشہداء سید الشہداء نے پکارا آپ کو سید الشہداء صحابہ نے پکارا آپ کو پیش کرتا گئے سلامی پیش کرتا گئے سلامی کل زمان آپ کو امیر حمزہ سید الشہداء امیر طیبہ سید الشہداء اسد اللہ واسد رسول اللہ سید الشہداء صحابہ نے پکارا آپ کو یا آپ سے اللہ اللہ کیا خدا نے اللہ اللہ کیا خدا نے عزت بخشا آپ کو امیر حمزہ سید الشہداء امیر طیبہ سید الشہداء اسد اللہ واسد رسول اللہ سید الشہداء صحابہ نے پکارا آپ کو دافعاً جو بلا آپ کی تو ہے اے میرے غمزہ پیا آپ کی تو ہے اے رسول اللہ کے پیارے نبی محترم اے رسول اللہ کے پیارے چچا محترم
ہم نے مولا کی قسم دل سے ہے چاہا آپ کو، آپ گئے شیر خدا، آپ ہی شیر نبی، آپ گئے شیر خدا، آپ گئی شیر نبی، کس میں جرأت سامنے سے، کس میں جرأت سامنے سے بات دیتا آپ کو، امیر حمزہ سید الشہداء، امیر طیبہ سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، سید الشہداء، صحابہ نے پکارا آپ کو، مصطفیٰ کے ہاتھ سے لے ہر جگہ میں بانٹنا، مصطفیٰ کے ہاتھ سے لے ہر جگہ میں بانٹنا، فاعل الخیرات کہتی، فاعل الخیرات کہتی ہے یہ دنیا اب کو، امیر حمزہ سید الشہداء، امیر طیبہ سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، سید الشہداء، صحابہ نے پکارا آپ کو، 15 شوال دل پر اے اجاگر نقش گئے، 15 شوال دل پر اے اجاگر نقش گئے، مصطفیٰ نے خود ہی روزے، مصطفیٰ نے خود ہی روزے میں اتارا آپ کو، امیر حمزہ سید الشہداء، امیر طیبہ سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، سید الشہداء، صحابہ نے پکارا آپ کو، فائرت جو بلا آپ گئی تو گئے، اے میرے حمزہ پیا آپ گئی تو گئے، اے میرے حمزہ پیا آپ گئی تو گئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، پیر پیرا جیلانی میرے میرا مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت
ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے میرا سی تصرف بھی ہے موضوع بھی مختار بھی ہے سی تصرف بھی ہے سی تصرف بھی ہے موضوع بھی مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے میرا رشک بلبل ہے رضا لالا ہے سنداغ بھی ہے رشک بلبل ہے رضا رشک بلبل ہے رضا لالا ہے سنداغ بھی ہے عالم کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر عالم کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے میرا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظر نشاور کرنے پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، شوال کا مہینہ ہے اور شوال کی 15 تاریخ کو ایک عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جب جنگ احد کا نام زباں پر آتا ہے تو ایک عظیم شخصیت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہماری زباں پر آ جاتا ہے۔ سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے آگے حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔
شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مستجاب الدعوات ہے۔ آج بھی ان کی قبر انور کے پاس کھڑے رہ کر ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کچھ عرض کرنا ہو تو یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اگر وسیلہ لیا جائے تو وہ دعا، وہ عرض کبھی ٹالی نہیں جائے گی۔ اسی طرح سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ آج یہ محفل کا انعقاد اسی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کے نام کی فاتحہ کریں، ان کے نام کی نیاز کریں اور کچھ تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں اور کلمہ شریف پڑھیں۔ جو بھی پڑھیں تو یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے۔ انشاءاللہ ان کی برکتیں اور ان کا فیضان آپ پر بھی جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، لوگوں کے الگ الگ القاب ہوتے ہیں۔ آج کسی کو کچھ اور لقب سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا والے کوئی نہ کچھ لقب دے دیتے ہیں، مگر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ انہیں جو القاب ملا ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، یعنی انہیں 7 القاب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ ان کی شہادت کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کہا، یعنی تمام شہیدوں کے سردار ہیں، تمام شہداء کے سردار ہیں۔ پہلا لقب سید الشہداء، دوسرا لقب اسد اللہ کہ اللہ کے شیر ہیں، تیسرا لقب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے اسد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ چوتھا لقب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ پانچواں لقب سید الشہداء کا افضل الشہداء ہے، تمام شہداء میں افضل ہے۔ چھٹا لقب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے فاعل الخیرات، یعنی ہمیشہ خیر کا کام کرنے والے ہیں، ہمیشہ خیر کا کام کرنے والے ہیں۔ اور ساتواں لقب کاشف الکرب، یعنی یہ تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ان کی بارگاہ میں آج رات، کل کا دن ہے 15 شوال کو ان کی شہادت کی تاریخ ہے، اس دن ضرور تمامی حضرات خراج عقیدت پیش کرے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے، نبوت کے دوسرے سال یا چھٹے سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ روزانہ آپ کا معمول تھا شکار کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ شکار کرنے گئے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بڑی گستاخیاں کی۔ کوہ صفا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ابو جہل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، گستاخیاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس لوٹے، انہیں پتا چلا کہ ان کے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو جہل نے گستاخیاں کی، برا بھلا کہا ہے۔ ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر اپنے بھتیجے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔
بڑی شفقت فرماتے تھے. سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے, ہاتھ میں کمان تھی. ابو جہل کو کمان سے مارا, اس قدر سر پر مارا کہ سر سے خون بہنے لگا, اور کہا کہ تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو, میرے بھتیجے کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہو. اس طرح بول بول کر کے آپ نے ابو جہل کو بے پناہ پیٹا. وہ لہو لہان ہو گیا. ابو جہل کے ساتھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے, مگر ابو جہل نے ہاتھ سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم ان پر حملہ کرو گے تو ان سے مقابلے کی تمہارے اندر تاب نہیں ہے, یہ بڑے بہادر ہیں, اور پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی دو قبیلوں کے درمیان. لہٰذا ابو جہل نے انہیں منع کر دیا. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا کہا کہ اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھے گا تو میں اسے سبق سکھاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو سنو, میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں, اس اسلام کو قبول کرتا ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں, اور میں اس اسلام کی تصدیق کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کعبہ شریف میں تشریف لے گئے. وہاں جا کر کے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ, اے پروردگار عالم, دین اسلام اگر سچا ہے تو میرے دل کو اسی پر مطمئن فرما دے, میرے دل کو میں اطمینان پیدا فرما دے. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خوش ہو جائیے, آپ راضی ہو جائیے, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا, میں نے کمان سے اس کا سر پھوڑ دیا ہے, وہ لہو لہان ہو گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان, میں اس وقت زیادہ خوش ہوں گا جب آپ اسلام قبول کر لیں گے, جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بے پناہ خوش ہوئے, بے پناہ خوش ہوئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے, بڑے شجاع تھے. قبائل عرب آپ سے ڈرا کرتے تھے, آپ کی قوت, آپ کی بہادری, آپ کی شجاعت سے. آپ کے اسلام لانے کے بعد بہت حد تک ایذا رسانی کا سلسلہ بند ہو گیا. جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو ان کو ستایا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد لوگ ڈرنے لگے کہ اگر مسلمانوں پر ہم حملہ کریں گے یا کسی مسلمان کو ماریں گے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ دو تلواروں سے لڑا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے میں سب سے آگے آگے رہتے. آپ کے اسلام قبول کرنے کے 3 روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. صحابہ کرام تشریف فرمائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. اتنے میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حفاظتی دستے میں تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, اور کچھ وقت پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ, ابو جہل اور عمر ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما, ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا قبول فرما لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی. بہرحال امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا فرمایا کہ عمر آ رہی ہیں, اگر ان کی نیت اچھی ہے, خیر کی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر یہ کسی کو تکلیف پہنچانے آ رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے آ رہی ہیں, تب تو پھر میں انہیں قتل کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تھی تو وہ دعا قبول ہو گئی تھی. امیر المومنین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیتے.
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے شجاع، بڑے بہادر تھے۔ جب دو جاباز عرب کے، دو شجاع عرب کے اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد اسلام کو اور قوت ملی۔ اس وقت صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، پورا حرم نعرہ تکبیر کے سے گونج اٹھا تھا، تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ اسلام کی صفوں میں دو عظیم مجاہد ان کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد تو پھر کفار اور سہم گئے، ڈر گئے، پھر کسی کی جرت اور مجال نہ ہوئی کہ مسلمانوں کو چھیڑے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی بزرگی آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں۔ بدایہ و نہایہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا تو وہ پہلا جھنڈا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا لشکر تشکیل دیا تھا کفر کے خلاف، پہلا لشکر جب تشکیل دیا گیا، صفیں بنائی گئی، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ یعنی اسلام کا پہلا جھنڈا ملا تو سید الشہداء کو ملا، اسلام کے پہلے لشکر کے سپہ سالار بنے تو وہ سید الشہداء بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل ایک درے پر، ایک پہاڑ پر 50 صحابہ کرام کو متعین آپ نے فرمایا، تیر انداز جو تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یا میرا کوئی قاصد نہ آئے، میرا حکم نہ آئے، اس درہ تم نہ چھوڑنا، اسے خالی نہ کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا تھا۔ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بہادری کے آپ نے جوہر دکھائے، راوی بیان فرماتے کہ شتر مرغ کا پر آپ لگائے ہوئے تھے اپنے سر پر، اور 2 تلوار سے لڑا کرتے تھے، اور میدان جنگ میں یوں اترے کہ میں اسد اللہ ہوں، اللہ کا شیر ہوں، اسد الرسول اللہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہوں۔ کوئی بھی آپ کے مقابلے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے تقریباً 31 مشرکوں کو، کافروں کو قتل کیا تھا، تحقیق کیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت مشہور تھی، اور جنگ احد میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ جو درے پر 50 صحابہ کرام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جنگ جیت گئے ہیں، مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کچھ صحابہ کرام نے منع کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں درہ خالی نہ کرنا۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے وقت کہا تھا، مگر اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، فتح مل گئی ہے۔ بہرحال اس صحابہ کرام نے وہ درہ خالی کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے پیچھے کا حصہ خالی پایا، تو اس وقت آپ نے پیچھے کے حصے سے حملہ کر دیا تھا۔ پھر وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی اس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ بہرحال عزیزان گرامی، اسی جنگ میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے، وہیں پر آپ کا پیر پھسلا تو آپ
نیچے گر گئے اور جو زیرہ تھی وہ تھوڑی سی کھل گئی، پیٹ آپ کا دکھنے لگا۔ چنانچہ ہندا نے ایک غلام کو متعین کیا تھا۔ ہندا کو دراصل بدلہ لینا تھا کہ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا، تو اس وقت ہندا نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک ان کو قتل کرواؤں گی اور کلیجہ چباؤں گی، قسم کھائی تھی اس نے۔ چنانچہ غلام کو متعین کیا، پیسے دیے، اور اس غلام نے جب دیکھا دور سے، قریب سے تو کسی کی وار کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ سید الشہداء کا مقابلہ کر سکے، دور سے اس نے نیزہ چلایا نشانہ بنا کر کے، تو جو زیرہ کھلی ہوئی تھی آپ کے پیٹ مبارک پر، شکم مبارک پر وہ نیزہ لگا، آپ اس نیزے سے اس کے بعد شہید ہو جاتے۔ ہندا آپ کی جسم مبارک کے پاس آئی اور مسلح کی، معاذ اللہ، مسلح اسلام میں جائز نہیں، یعنی لاش کے ساتھ ناک کان یہ سب کاٹے جائے۔ پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اسے چبانا چاہا مگر نگل نہ سکی، اسے باہر اگل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کے بعد بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر حمزہ یہ تمام شہداء کے سردار ہے، افضل الشہداء ہے۔ بعد میں ہندا نے اسلام قبول کر لیا تھا، ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے ہو، مگر میرے سامنے مت آیا کرو، تم جب میرے سامنے آتے ہو تو میرے چچا جان کی دردناک شہادت یاد آتی۔ عزیزان گرامی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ضرور خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری جملہ پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرمائے، جملہ مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ ان کے آگے حمزہ کی وہ جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کرو رو درود، ان کے
اصحاب اطراء پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں صلات مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا جو ساون گناہ اسے بھی معاف فرما اے اللہ جو قصدن گناہ اسے بھی معاف فرما پروردگار عالم ہم سابقہ گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ قبول فرما لے پروردگار عالم ہماری توبہ قبول فرما لے توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے رب قدیر اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار عالم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے جو بھی یہاں پر پڑھا محفل میں نعت و منقبت پڑھی گئی قرآن عظیم کی تلاوت کی گئی اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے پروردگار عالم اس پڑھنے کا ثواب محفل کا ثواب تلاوت کا ثواب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو نظر کرتے ہیں قبول فرما پروردگار عالم سید الشہداء کا فیضان عطا فرما اے اللہ سید الشہداء کا فیضان عطا فرما پروردگار عالم یہاں محفل پر جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اے اللہ سب کی حاضریوں کو قبول فرما پروردگار عالم سب کو سید الشہداء کا فیضان عطا فرما اے اللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں خیر کا سوال کرتے ہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما سید الشہداء کے صدقے میں ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما اے رب قدیر ہم میں جو مقروض بار قرض سے رہائی عطا فرما اے اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما اے اللہ ہم میں یا ہمارے گھروں میں جو بھائی بہن بیٹے بیٹی رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں اے اللہ اچھے رشتے عطا فرما
پروردگار عالم ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دکان و مکان میں برکت عطا فرما، اے رب قدیر ہمیں نیک بنا دے مولا، ہمیں پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہمیں اسلام کا مبلغ بنا دے، اے اللہ ہمیں اسلام کا سپاہی بنا دے، اے رب قدیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، تبلیغ دین کی توفیق عطا فرما، اے رب قدیر سنتوں کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے رب قدیر سید الشہداء کے صدقے میں اے اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ سید الشہداء کے صدقے میں پروردگار عالم مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، مراد دل بلبل بے نوا دے خدایا دکھا دے بہار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، ہمارا دل بنی یادگار مدینہ، ہماری خاک یا رب نہ برباد جائے، ہماری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹو جو در پاک کے پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنن خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی در قبول منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کر لیں تاکہ دوسرے احباب تک بھی پہنچ جائیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رضا برادران فیس بک پر اگر آپ ہیں تو اس کو لائک اور فالو کر لیں، جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں انہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلے پروگرام کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔